نمبر 6 تک پہنچ گئے ہیں، جس کا عنوان ہے تنوین۔ تنوین نوّن ینوّن تنویناً سے ہے، جس کا مطلب ہے نون والا ہونا۔ اب تنوین کو اگر تنوین کو تنوین کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی دو زیر، دو زبر اور دو پیشیں آ جائیں وہاں ہم نون ضرور پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے تنوین کو تنوین کہا جاتا ہے۔ مثلا با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ تو تنوین جو ہے وہ نون ہوتا ہے جو آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے کسی بھی لفظ کے، جو لکھنے میں تو نہیں آتا لیکن پڑھنے میں آتا ہے۔ لکھنے کی صورت اس کی مختلف ہے اور پڑھنے کی صورت اس کی مختلف ہے۔ تو یہ تھی تنوین کی تعریف۔ اب تنوین یہ بھی بات ہو چکی، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ اب اس دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کو پڑھنے کے کچھ قواعد ہیں۔ تو یہ جو آخر میں پیش آتا ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں، آخر میں جو دو نون آتا ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ حرف تنوین پر کبھی غنہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں جس لفظ پر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں اس کو منون بھی کہا جا سکتا ہے، حرف تنوین یا پھر منون بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہ کبھی غنہ کیا ہے اس کی بات اس نے آگے کی کہ نیز تنوین ہمیشہ کلمہ کے آخر میں آتی ہے، یعنی کہ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش جو ہیں وہ کلمے کے آخر میں آئیں گے ہمیشہ، اور کہیں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کہ دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کو پڑھتے ہوئے ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو پڑھتے ہوئے جب ہم ناک میں آواز لے جائیں اس ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ اب کتنی دیر ناک میں آواز رکھی جائے گی؟ تو کہتے ہیں ایک الف کے برابر۔ جیسے ایک الف کو جتنا کھینچا جاتا ہے، جیسے دو حرف کے برابر جو ہے الف پڑھا جاتا ہے، تو جیسے دو اتنی مقدار جو ہے وہ ہم غنہ کریں گے، جیسے دو حروف پڑھنے میں جتنی مقدار ہم دیر لگاتے ہیں اتنی مقدار ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز رکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلی ہدایت ہے کہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ جو الف لکھا ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں جب دو زبر پڑھنے میں آتی ہے، لکھنے میں آتی ہے، تو ساتھ ایک الف بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن الف پڑھنے میں نہیں آئے گا کبھی بھی، صرف لکھنے میں ہی آئے گا۔ جیسے با دو زبر بن کہیں گے، با الف دو زبر بن نہیں کہیں گے۔ جیسے با کو با دو زبر بن، اور تا دو زبر کو تا دو زبر تن پڑھا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بن پڑھتے وقت با دو زبر بان ہو جائے، بلکہ با دو زبر بن ہی پڑھیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ کہنا چاہتا ہے یہ الف لکھنے میں تو آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ الف ہمیشہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے نا،
اس لیے اس نے کہا کہ ایسا نہیں پڑھیں کہ آپ یوں کریں کہ آپ سوچیں پہلے اس الف کو لمبا کروں گا، اس کے بعد اس کو نون سے ملا دوں گا، جیسے بان کہتے ہیں، ایسا نہیں پڑھا جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہدایت نمبر 2، دو زیر کی تنوین ادا کرتے وقت حرف کی اصل آواز کو نہ بڑھایا جائے۔ وہ یہی بات سیم کہ جب دو زیر ادا کریں تو آپ اس کے ساتھ یا نہ ملا دیں، تھوڑا سا لمبا نہ کر دیں اس کو، جیسے بین بین بن بین، ٹھیک ہے، بین اور بین نہیں پڑھنا، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ جب دو پیش ہو کسی حرف کے آخر میں، اس کو بھی ادا کرتے ہوئے اس کو لمبا نہ کیا جائے، بڑھایا نہ جائے، جیسے بون، اس کو بون نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ تھی جی ایک مختصر سی بات تنوین کو پڑھنے کے حوالے سے۔ پہلے نمبر پہ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کو تنوین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایک نون پڑا جاتا ہے جو کہ زائد حرف سے اس زائد ہوتا ہے، اس حرف کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ زائد ہوتا ہے۔ تو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کو پڑھتے ہوئے ہم کبھی آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں، کبھی آواز ناک میں نہیں لے کے جاتے۔ ناک میں آواز لے کے جانے کو غنہ کہتے ہیں، اور کتنی دیر ہم ناک میں آواز رکھیں گے تو وہ ایک الف کے برابر۔ ایک الف گویا پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، جتنی دو حروف کو پڑھنے میں وقت لگتا ہے اتنی ہی دیر لگے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دو زبر کے ساتھ الف جو لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف پڑھنے میں بالکل نہیں آئے گا، لکھنے میں ضرور آئے گا۔ اس کو یعنی کہ پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے ضرور، اگر لکھائی میں ہے تو وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح جب دو زیر پڑھیں یا دو پیش پڑھیں، اس صورت میں بھی ان کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو یہ تھی اس کے مختصر سے قواعد۔ اب اس کے تختی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہلے ہے ایک بات کہ پہلے بتایا تھا، پہلے جو ہے وہ جوڑ جسے کہتے ہیں، سپیلنگ وہ کرتے ہیں، پھر اس کو روانگی سے پڑھتے ہیں۔ جیسے حمزہ دو زبر ان، با دو زبر با، تا دو زبر تا، جیم دو زبر جان۔ اچھا یہاں آنا ایک تھوڑی سی بات یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک آواز ہے بن، ایک ہے بان، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر آپ کر سکیں تو پھر اس سے فرق کر لیں، اگر نہیں کر سکیں تو اس کو آپ بے شک بن پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ دو زبر با دو زبر با، تا دو زبر تا، جیم دو زبر جان، الف نہیں ساتھ پڑھیں گے، دال دو زبر دان، زال دو زبر زم، صاد دو زیر سین، غاد دو زیر غین، قا دو زیر قین، غا دو زیر سین، عین دو زیر عین، غین دو زیر غین، میم دو پیش مون، نون دو پیش نون، واو دو پیش بون، ہا دو پیش ہون، حمزہ دو پیش اون، یا دو پیش یون۔ تو یہ ہیں وہ حروف جن پر دو زبر دو زیر اور دو پیش ہوں۔ باقی تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے وہی چیزیں سامنے رکھی جائیں گی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تھا دو زبر دو زیر دو پیش کو پڑھنے کا طریقہ، وہ تھے حروف مفردات۔ اب ہے اس کی تختی جو ہے وہ مرکبات کی، جس میں جو ہے وہ حروف کو ملا کر ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ جیسے عین زبر ع، میم زبر ما، عما، لام دو زبر لا، عمالا، با زبر با، شین زبر شا، باشا، اور را دو زبر را، باشارا، سین زبر سا، لام زبر لا، سالا، میم دو زبر ما، سالاما، با زبر با، لام زبر لا، بالا، دال دو زبر دا، بالا دا، حمزہ زبر ا، سین زبر سا، آسا، فا دو زبر فا، آسافا، حا زبر حا، اور را زبر را، حارا، میم دو زبر ما، حراما،
تا زبر سا میم زبر ما ساما نون دو زبر سامان اسی طرح ہی سارے طبقا قصصا وساقا رغدا مثلا رشدا جنافا نفرا بدم بادام بقباس كذب نفقات كبد حلاق لبان خبر أجل ثمان مسد لهب غضب سفرات شجر بقرة أحد قطع حمر خشب غبرات كتب ظلال زباد